اعلیٰ حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم شرع فی تقسیم الحسن الى عینہ و الى غیرہ وتقسیم کل منہما الى اقسامہما فقال وهو اما ان یکون لعینہ۔ ما سبق میں امام صاحب نور الانوار علیہ الرحمت والرضوان نے یہ بات کا ذکر کیا کہ مامور بھی کے لیے صفت حسن کا ہونا ضروری، جیسے کہ منہی عنہ کے لیے صفت قبح کا ہونا ضروری، اور یہ ثابت کیا کہ حسن اور قبح یہ شرعی ہیں یا عقلی۔ اس کی تفصیل کو ذکر فرمایا۔ اب یہ تمام تفصیل ذکر کرنے کے بعد مصنف علیہ الرحمہ حسن کی دو قسمیں ذکر کرتے ہیں۔ حسن کی دو قسمیں، حسن لعینہ اور حسن لغیرہ۔ تو یہ دو قسمیں ہیں، حسن لعینہ اور حسن لغیرہ۔ حسن لعینہ، حسن لغیرہ۔ حسن لعینہ کا مطلب یہ ہے کہ حسن بغیر کسی واسطے کے اس چیز کی ذات میں ہو جس کے لیے مامور بھی وضع کیا گیا۔ حسن مامور بھی کی ذات میں ہو، وہیں طور کہ اس کی ذات میں حسن ہو جس کے لیے مامور بھی وضع کیا گیا، بغیر واسطے کے اس کی ذات میں حسن ہو۔ اور حسن لغیرہ یہ ہے کہ حسن غیر مامور بھی کی وجہ سے ہو، غیر مامور بھی کی وجہ سے ہو، یعنی مامور بھی میں حسن نہ ہو بلکہ غیر کی بنیاد پر اس میں حسن پیدا ہو گیا۔ تو اس کے بعد مصنف نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ حسن لعینہ جو قسم اول ہے اس کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ حسن مامور بھی سے سقوط کو قبول نہ کرے، یعنی کسی بھی حالت میں مامور بھی سے حسن ساقط نہ ہوتا ہو بلکہ وہ حسن اس مامور بھی میں ہمیشہ رہتا ہو، اور وہ مامور بھی مکلف پر ہمیشہ واجب ہو، کسی بھی حالت میں وہ ساقط نہ ہو۔ تو یہ حسن لعینہ کی قسم اول ہے۔ حسن لعینہ کی دوسری قسم یہ ہے کہ وہ حسن مامور بھی سے سقوط کو قبول کر لے کسی وقت میں کسی عذر کی بنیاد پر۔ تو دوسری قسم یہ ہے کہ مامور بھی عذر کی وجہ سے کسی نہ کسی وقت سقوط کو قبول کر لیتا ہو، عذر کی وجہ سے کسی نہ کسی وقت ساقط ہو جائے۔ یہ حسن لعینہ کی دوسری قسم ہے۔ حسن لعینہ کی تیسری قسم یہ ہے کہ مامور بھی حسن لعینہ کے ساتھ ملحق ہو، اور حسن لغیرہ کے مشابہ ہو۔ تو حاصل کلام یہ تیسری جو قسم ہے یہ ذو جہتین ہے۔ ذو جہتین ہونے کا مطلب کہ ایک جہت سے یہ قسم حسن لعینہ ہے، اور ایک جہت سے یہ قسم حسن لغیرہ ہے، حسن لغیرہ۔ تو یہ قسم ثانی دو جہت والی ہوئی،
ایک جہت سے حسن لعینہ اور ایک جہت سے حسن لغیرہ. لیکن بیٹا یاد رکھنا یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے جو بار بار آپ پڑھتے ہوئے آئے ہیں. وہ اعتراض یہ ہے کہ ایک قسم کے تمام اقسام کے درمیان تباین ضروری ہوتا ہے، تباین. لیکن یہاں پر مصنف نے جو حسن لعینہ کی 3 قسمیں ذکر فرمائی ہیں، ان تینوں میں تباین نہیں ہے، تباین نہیں. کہ اس تیسری قسم کو حسن لعینہ کے اقسام میں کیوں ذکر کیا ہے، مصنف کو حسن لغیرہ کے اقسام میں اس کو کیوں ذکر نہیں کیا، کیوں ذکر نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ دیا ہے کہ حسن لعینہ اصل ہے اور اصل کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو حسن لعینہ کے اقسام میں مصنف نے شمار کیا ہے. یہ تو اس کا جواب ہوا کہ اس کو حسن لعینہ میں ذکر کیوں کیا ہے نا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اصل ہے، اس کا اصل کا اعتبار کرتے ہوئے اس میں ذکر کیا. اب رہا یہ کہ اس تقسیم کے جو اقسام میں تباین نہیں ہے، تقابل نہیں ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ تو اس کا جواب مصنف نے ذکر فرمایا. تباین کیسے نہیں ہے؟ تو تباین اس طور پر نہیں ہے کہ تیسری قسم یہ ہے کہ وہ حسن لعینہ سے ملاق ہو یا حسن لغیرہ سے حسن لعینہ ہو اور وہ سقوط کو قبول کرے یا نہ کرے. یہ پہلی 2 قسمیں. اور تیسری یہ کہ حسن لعینہ سے ملحق ہو، حسن لغیرہ کے مشابہ ہو. تو یہ تیسری قسم جو ہے یہ سقوط کو قبول کرے گی یا سقوط کو قبول نہیں کرے گی. اگر یہ سقوط کو قبول نہیں کرے تو قسم اول میں داخل ہو جاتی ہے، اور اگر سقوط کو قبول کر لے تو قسم ثانی میں داخل ہے. تو تقابل مفقود ہے، تقابل مفقود ہے. تو شارح نے یہ ذکر کیا ہے کہ مصنف پر واجب تھا کہ اس طریقے سے بیان کرتے کہ حسن لعینہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک حسن لعینہ بالذات اور ایک حسن لعینہ بالواسطہ. پھر حسن لعینہ بالذات جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، وہ سقوط کو قبول کرے گی یا سقوط کو قبول نہیں کرے گی. تو اس طریقے سے اگر تقسیم کی جاتی تو یہ اعتراض اور خرابی لازم نہ آتی. آگے شارح یہ فرماتے ہیں کہ اس تقسیم کے سلسلے میں مصنف سے کثرت سے تسامح واقع ہوا ہے، جیسے کہ ابھی گزرا اور اس کا جواب بھی دیا کہ یہ بہنا بہتر تھا، اور اب آگے بھی آئے گا کہ اس تقسیم میں کثرت سے مصنف سے تسامح واقع ہوا ہے. یہاں تک مصنف نے حسن لعینہ کی 3 قسموں کا ذکر کیا. اب اگلی عبارت میں ان تینوں کی مثالوں کو ذکر فرمائیں گے. اتنے کا ترجمہ لگا رہے ہیں. ثم شرع فی تقسیم الحسن الی عینہ و الی غیرہ. پھر مصنف شروع ہوئے حسن کی تقسیم میں الی عینہ و الی غیرہ، حسن اس کے عین کی جانب اور غیر کی جانب. وتقسیم کل منہما الی اقسامہم، اور اس کے اقسام میں سارے ایک کی تقسیم کی جانب. فقال، تو فرمایا وَهُوَ إِمَّا لِعَيْنِ إِمَّا يَكُونَ لِعَيْنِهِ، اور وہ یعنی حسن یا تو لعینہ ہی ہوگا. اے الحسن اما یکون لذات المامور بھی، یعنی حسن یا تو معمور بھی کی ذات میں ہوگا. بأن یکون حسنہ فی ذاتی ما وضع له، بئی طور کہ اس کا حسن اس کی ذات میں ہو جس کے لیے وضع کیا گیا ہے، وہ من غیر واسطہ، بغیر کسی واسطے کے. وہذا ثلاثۃ انواع، اور یہ 3 قسمیں ہیں، اور یہ 3 قسمیں ہیں. علی ما قال، جیسے کہ فرمایا وَهُوَ إِمَّا أَلَّا يَقْبَلَ السُّقُوطَ، اور وہ حسن سقوط کو قبول کرے گا او سقوط کو قبول نہیں کرے گا یا سقوط کو قبول کرے گا. ٹھیک ہے، تو وہ یا تو سقوط کو قبول نہیں کرے گا یا سقوط کو قبول کرے گا. مفہوم یہ ہے اس کا اے لا يقبل ذلك الحسن
السقوط من المامور به، یعنی وہ حسن سقوط کو قبول کرے گا مامور بھی سے سقوط کو قبول نہیں کرے گا جو قسم اول ہے، بل یکون دائما حسنا، بلکہ ہمیشہ حسن ہوگا، ومامورا به علی المکلف، اور مامور بھی پر مکلف پر مامور ہوگا، واجبا علیہ، اور اس پر واجب ہوگا، او یقبل السقوط فی حین من الاحیان، یا وہ حسن مامور بھی سے سقوط کو قبول کر لے گا کسی وقت میں، لعذر من الاعذار، کسی عذر کے وقت، تو کسی عذر کے وقت میں وہ سقوط کو قبول کر لے، یہ قسم ثانی ہے، او یکون ملحقا بهذا القسم، یا وہ ملحق ہو اس قسم سے، کون سی؟ حسن لعینہ سے، لیکنہ مشابہ لما حسن لمعنى فی غیری، لیکن مشابہ ہو اس کی جس میں حسن ہوا ہے ایسے معنی کی بنیاد پر جو اس کے غیر میں ہے، ای یکون المامور به ملحقا بالحسن لعینہ، یعنی مامور بھی حسن لعینہ سے ملحق ہو، لیکنہ مشابہ للحسن لغیرہ، لیکن مشابہ ہو حسن لغیرہ سے، فهو ذو جہتین، تو یہ قسم ثانی دو جہت والی ہے، وانما جعلہ من اقسام الحسن لعینہ اعتبارا للاصل، یہ جواب ہے اس کا کہ اس کو حسن لعینہ میں ذکر کیوں کیا، حسن لغیرہ میں ذکر کیوں نہ کیا، فرماتے ہیں اور اس کو حسن لعینہ کے اقسام سے ذکر کیا اصل کا اعتبار کرتے ہوئے، کما ستقف علیہ فیما بعد، جس سے کہ ان قریب ما بعد میں اس پر تم واقف ہو گئے، ولکن فی التقسیم مسامحہ، فرماتے ہیں لیکن تقسیم میں مسامحت ہے، چوک ہے، تقسیم میں مسامحت ہے نا، چوک ہے، والواجب ان یقول، اور واجب یہ تھا کہ مصنف یہ فرماتے وهو اما ان يكون لعینہ بالذات او بالواسطہ، اور حسن یا تو لعینہ بالذات ہوگا یا بالواسطہ ہوگا، حسن لعینہ ہو بالذات یا حسن لعینہ بالواسطہ، والاول اما اللہ یقبل السقوط او یقبل، اور اول یعنی حسن لعینہ بالذات ہو، یہ یا تو سقوط کو قبول نہیں کرے گا یہ سقوط کو قبول کرے گا، وقد وقع التسامح منہ فی هذا التقسیم کثیرا، اور مصنف سے اس تقسیم میں بہت زیادہ تسامح واقع ہوا ہے، جیسے کہ ایک یہ آیا اور آگے بھی اور آئے گا، تو یہاں تک یہ تین قسموں کا ذکر ہوا، اب تصدیق و صلاح و زکوٰۃ سے ان تینوں اقسام کی مثالوں کا ذکر فرمائیں۔